نقرأ سورة الفاتحة. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی عبد اللہ بن الحسین الطفل الرضیع المرمی الصریح المشط دمن المسعد دمہ فی السماء لعن اللہ برملا بن کاہل الاسدی. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. بارگاہ جناب علی اصغر میں بلند ترین نعرہ صلوات لگاتا ہے. آپ حضرات اولاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ناطق افروز ابن قیصر عباس، امید علی ابن عیسی رضا، ذاکر حسین ابن امید علی کی رکوع ایصال کرو. طبیعتوں پہ ناگوار نہ گزرے اور معصوم اذان عالیہ پر اثر انداز نہ ہوں تو بلند ترین صلوات ارشاد. ظاہر سی بات ہے مسلسل آپ مجالس سماعت فرما رہے ہیں اور میں تو ایک ننھا سا طالب علم ہوں. بہترین خطبہ علماء کو آپ حضرات نے سماعت فرمایا اور یہاں کچھ چہرے مجھے ایسے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ مجھ سے پورا عشرہ بھی سماعت فرمایا ہے اور خمسہ بھی سماعت فرمایا ہے. تو ان کی نظر بھی یہ جملہ کر رہا ہوں کہ عشرہ اور خمسے کے بعد بھی اگر کوئی لفظ دہرایا ہوا لگے تو خاموشی حق ہے، اور اگر ان کے لیے بھی لگے کہ کوئی بات ہے جو پہلی بار مجھ سے سن رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ مجھے دعاؤں سے نوازیں گے. جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ بھی میرا حوصلہ بڑھائیں گے، اور جو نوجوان بیٹھے ہیں ظاہر سی بات ہے انہیں تو میری سانسوں سے سانسیں ملانی ہیں. ایک ایک لفظ لوہے دل پر لکھیے گا، ایک ایک حرف اپنے دل پر تحریر فرمائیے گا. اور ابھی تک کس نے کیا پڑھا ظاہر سی بات ہے کہ ہر عالم ہر خطیب اپنے اعتبار سے آپ حضرات کی خدمت کر کے گیا ہے. ہر ممبر پہ آنے والا خادم قوم و ملت ہے. جتنی خدمت اہل بیت ہم سے لے سکیں اتنی ہی ہماری خوش نصیبی ہے. اس لیے کہ فرش اعضا پہ آنا فرش اعضا کی خوش نصیبی نہیں ہے بلکہ آپ کی خوش نصیبی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور واقعاً ہماری نس نس میں اور رگوں میں یہی بسا ہوا ہے کہ ہماری زندگی اس فرش اعضا کے تصدق میں ہے، اسی کے توسل میں ہے. ہم اگر زندہ ہیں تو اس فرش اعضا کے حوالے سے، اگر ہمیں موت آئے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی کے حوالے سے آئے. ایک ایک لفظ لکھیے گا. آغاز کرنے لگا ہوں آیت کے ترجمے سے پہلے
2-4 منٹ کے لفظ میں آپ حضرات کی نظر کروں گا، اور وہیں سے یقین ہے مجھے آپ کی سماعتوں پر کہ ایک شخص بھی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا کہ جو انشاءاللہ مجھ سے جڑ نہ جائے، بشرطے کہ توجہ۔ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا دین حقیقت یہ ہے کہ نہ قرآن پر ہے، نہ دین پر ہے، نہ مذہب پر ہے، صرف اور صرف ذات رسول پر ہے۔ رسول نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے قرآن مانا۔ رسول نے کہا یہ دین ہے، ہم نے دین مانا۔ رسول کی دی ہوئی کتاب قرآن ہے، ہم نے رسول سے ہی قرآن لیا ہے، ہم نے رسول سے ہی اسلام لیا ہے، ہم نے رسول سے ہی مذہب لیا ہے۔ جو رسول نے کہا ہم نے وہی مانا، جو رسول نے دیا ہم نے وہی لیا۔ نہ قرآن ہمارے گھر کی کتاب ہے، نہ قرآن آپ کے گھر کی کتاب ہے۔ رسول نے کہا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم نے لے لیا۔ ہم نے رسول کو مانا ہے۔ کون ہے رسول اور کیا ہے رسول؟ توجہ چاہتا ہوں۔ علوم کی بہت ساری، نوجوانوں بالکل بھی سما خراشی کرنے کا عادی نہیں ہوں، 2 سے 3 منٹ کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ اگر 2-4 منٹ آپ کی توجہ مفصول رہی تو اس طالب علم کا وعدہ ہے کہ پھر توجہ کہیں جائیں گی نہیں۔ بس 2-4 منٹ بغور سنیے گا۔ کون ہے رسول؟ کیا ہے رسول؟ علوم کی بہت ساری قسمیں ہیں، سائنس کا علم، فقہ کا علم، لاجک کا علم، میتھس کا علم۔ اسی طریقے سے ایک علم ہوتا ہے جسے علم کلام کہا جاتا ہے۔ علم کلام کیا ہے؟ علم کلام اس علم کو کہتے ہیں جس میں عقائد پر بحث کی جاتی ہے۔ کس پر بحث کی جاتی ہے نوجوانوں؟ ہاں میرے ساتھ بولیے گا، امام جمعہ ہوں، باتیں کرنے کی عادت ہے، شک لے کے نہ بیٹھیے گا۔ اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو آپ بیچ مجلس میں بھی پوچھیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر چہروں پہ شک نہ ہے، بے جھجک آپ میرے ساتھ بولیے گا۔ ایک ایک لفظ کا ذمہ دار یہ طالب علم ہے، حرفوں کا ضامن یہ طالب علم ہے۔ کون سا علم ہے؟ علم کلام۔ علم کلام میں بحث کی جاتی ہے عقائد پر، یعنی عقائد اصول دین۔ علم کلام میں وحدانیت پر بحث کی جاتی ہے، توحید پر بحث کی جاتی ہے، یعنی علم کلام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ علم کلام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ نبوت کیا ہے۔ علم کلام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ امامت کیا ہے۔ علم کلام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ عدل کیا ہے۔ علم کلام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ قیامت کیا ہے۔ اور یہ علم کلام کسی ایک مذہب کا علم نہیں ہے، یہ تمام ملت اسلامیہ کا علم ہے۔ اسی علم کلام کے ذریعے سے سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، ہر مسلک اسی علم کے ذریعے سے اللہ کو بھی پہچانتا ہے، نبی کو بھی پہچانتا ہے۔ اب میں آپ کی نظر علم کلام کے حوالے سے نبی کی وہ تعریف کرنے لگا ہوں کہ جو ملت اسلامیہ کے 73 فرقے کے علماء نے کی ہے کہ نبی کہتے کسے ہیں۔ علم کلام بہت ہارڈ علم ہے، بہت سخت علم ہے، ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، ہماری ابتدا اسی علم سے ہوتی ہے، اس لیے کہ ہماری آغاز بھی وحدانیت ہے، ہمارا انتہا بھی وحدانیت ہے۔ ہمارے دین بھی توحید سے شروع ہوتا ہے، ہمارا دین ختم بھی توحید پر ہوتا ہے۔ تو میں نبوت سے شروع کرنے لگا ہوں بات، اگر موضوع توحید ہوتا تو میں توحید پر پڑھتا۔ کیا ہے نبی؟ علم کلام سے پڑھنے لگا ہوں کہ جہاں تمام علماء نے نبی کی تعریف لکھی ہے کہ علم نبی کہتے کسے ہیں، علم کلام میں تمام علماء نے لکھا نبی کہتے کسے ہیں۔ فرمایا من یسمع کلام اللہ، نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کا کلام سنے۔ پیچھے والوں توجہ، کسے کہتے ہیں نبی؟ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے حوصلہ چاہتا ہوں، کسے کہتے ہیں نبی؟ من یسمع کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنے اسے نبی کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں نبی؟ وَيَرَىٰ مَلَائِكَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے فرشتے کو دیکھے وہ ہے نبی۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں کی۔ کون ہے نبی؟ جو اللہ کے فرشتے کو دیکھے۔ اب بھی اپنے جیسا کہہ رہے ہو کہ نبی ہم جیسا؟ نبی وہ ہے جو اللہ کے فرشتے کو دیکھے، ہم وہ ہے جو ایک بار فرشتہ دیکھے تو پھر ہم کسی کو نہ دیکھے، سب ہمیں دیکھے۔ سلامت رہے آپ نے جملے کا استقبال کیا۔ وَيَرَىٰ مَلَائِكَةِ اللَّهِ، کس کو کہتے ہیں نبی؟ جو اللہ کا فرشتہ دیکھے۔ کون ہوتا ہے نبی؟ وَيَعْلَمُ الْمُغِيبَاتِ، جس کے پاس علم غیب ہو۔ سماعت میری طرف ہے، ایک ایک صفت ذہن میں لے کے جائیے گا۔ کون ہوتا ہے نبی؟
جو اللہ کا کلام. کون ہوتا ہے نبی؟ جو اللہ کا فرشتہ. کون ہوتا ہے نبی؟ جو علم غیب رکھتا ہو. کون ہوتا ہے نبی؟ وَيُطِيعُهُ الْمَادَّةُ الْكَائِنَاتِ، جس کی پیروی کائنات کی ہر شے کرے. سلامت رہے آپ. پورا مجمع بھی جڑے گا انشاءاللہ. ذرا سی تمہیدی منزل ہے. کون ہوتا ہے نبی؟ آپ کو اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں ہے سرکار، اس لیے کہ میں علم کلام پڑھ رہا ہوں. کون ہوتا ہے نبی؟ جو اللہ کا کلام سنے. کون ہوتا ہے نبی؟ جو اللہ کا فرشتہ دیکھے. کون ہوتا ہے نبی؟ جس کے پاس علم غیب ہو. کون ہوتا ہے نبی؟ دنیا کی ہر شے جس کی پیروی کرے. کون ہوتا ہے نبی؟ وما ينطق عن الهوى كمثقال صاحب لولا لما خلقت الافلاک صاحب منصا فخر انبیاء سراج المنیر بدر منیر. تجھے قرآن نے کبھی طه کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی کملی کرنے والا کہا. اچھا اتنا بڑا نبی اور دنیا نے کہہ دیا ہم جیسا. اتنا بڑا نبی دنیا نے کہہ دیا ہم جیسا. ہم جیسا آخر وجہ کیا ہے اتنے بڑے نبی کو کہ ہم جیسا کا وجہ یہ ہے کہ سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اپنوں کو اٹھاتے نبی کے برابر. اتنا بڑا نبی، کتنا بڑا نبی. عیسیٰ بڑے پیغمبر ہیں یا رسول؟ اور عیسائیوں سے سبق لینا چاہیے. چھوٹے پیغمبر کو کہہ دیا اللہ کا بیٹا. قبلہ ادھر تشریف لائیں. صلوات ارشاد فرمائیں. دیکھیں گرمی آپ سے زیادہ مجھے لگنی چاہیے. چلیے پوری توجہ رکھیں. بات شروع ہو چکی ہے، بس ایسے ہی میرے ساتھ جڑے رہیں. بہت اچھا ایک سما بنا ہوا ہے. عیسیٰ ہے چھوٹے نبی. دنیا نے کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا. ہمارا نبی ہے سب سے بڑا. دنیا نے کہہ دیا ہم جیسا ہے. اب نتیجہ دینے جا رہا ہوں. یہ رے بندے ہاتھ گوتم پوری کے ہو یا جعفر آباد کے، برہم پوری کو ہو تو دلی کے نا، اللہ جانے کون کہاں کا بیٹھا ہے، مگر یہ جملہ بتائے گا کہ کتنے جاگ رہے ہیں آپ کا نبی ہم جیسا. کہ اپنے پاس منہ میں دم نہیں تھا کہ کسی اپنے کو اٹھا دے نبی کے برابر لے آتے. اب جاہلوں کا مزاج سمجھ میں آیا کہ اگر بڑی ہستی کے برابر نہ پہنچ سکو انہیں نیچے لے آؤ. اب جاہل اخباریوں کے پاس کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ اسے اٹھائے مہاراجا کے برابر لے آؤ. ایسا ہے نہیں. اسے اٹھائے وہاں لے جائیں کبھی انہیں ہی نیچے لے آؤ. مگر وہ بھول گئے. قرآن پڑھو. قرآن کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. دیکھیں پورا علاقہ مل کے بھی مجھے عزت نہیں دے سکتا اگر وہ ذلیل کر دے. اور اگر وہ عزت دے دے تو پوری کائنات مل کے ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی. 1400 برس پہلے کربلا میں یزید کو ذلت ملی. 1400 برس پہلے کربلا میں یزید کو ذلت ملی. 1400 برس سے لے کے آج تک ہر آدمی چاہتا ہے اسے عزت دے دیں. آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیں ہندوستان ہو یا پاکستان، دنیا میں ہر انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مسلک کا کھل کے اعلان کرے. میں شیعہ ہوں، کوئی روک لے گا کہنے سے؟ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، کوئی روک لے گا کہنے سے؟ میرا نام رضا حیدر ہے، کوئی روک لے گا کہنے سے؟ آپ مسجد میں گئے، آپ نے اذان دی اللہ اکبر، کوئی روک لے گا؟ بھائی ہندو ہے، مندر میں گئے، اس نے رام رام کہا، آپ روک لے گئے؟ کہ نہیں، کیوں کہ یہ دنیا ہے. ہر مسلک والے کو اپنے مسلک کا اعلان کرنے کا حق ہے. میں نے کہا اگر کوئی یزید کی صفات بیان کرے، اچھائی بیان کرے تو پھر شرماتے کیوں ہو؟ ارے آزادانہ
اس کی مرضی. کسی کو بھی کہے ہم نے حسین حسین کہہ کے بتایا, ہم حسین 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 ہی ہے نہیں, ہم نے کہہ کے بتایا. اب سنیے گا, اتنا بڑا نبی نیچے لے آئے, کیوں؟ یہ ہے حسد. کیا ہے حسد؟ اب سنیں آیت کا ترجمہ, یہ ہے حسد. کیا ہے یہ؟ اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ام یحسدون الناس, کب تک حسد کریں گے لوگ؟ ما آتاہم اللہ من فضل, اللہ جسے چاہے فضیلت دے. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت, اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب دیا اور حکمت دی. پھر کہا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا, اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا. جو عربی جانتے ہیں ان سے جا کے پوچھئے گا, یہ جو ام یحسدون کا ام ہے نا, کب تک حسد کرو گے, یہ قرآن کی آیت ہے. اور اس لفظ ام, الف میم زبر ام, یہ بتا رہا ہے کہ خلقتیں ختم ہو جائیں گی مگر ملک آل ابراہیم باقی رہے گا. آل ابراہیم باقی رہے گا. کب تک حسد کرو گے؟ یاد رکھیے, حسد کسی محسود سے ایسی شے سے ہوتا ہے جو چھینی جا سکے. تخت سے حسد ہے, چھینا جا سکتا ہے. تاج سے حسد ہے, چھینا جا سکتا ہے. دولت سے حسد ہے, جاگیر سے حسد ہے. نوجوانوں, جاگیر سے حسد ہے, چھینا جا سکتا ہے. پیسے سے حسد ہے, چھینا جا سکتا ہے. تخت سے حسد ہے, چھینا جا سکتا ہے. تاج سے حسد ہے, چھینا جا سکتا ہے. ملک سے حسد ہے, چھینا جا سکتا ہے. دولت سے حسد ہے, چھینا جا سکتا ہے. اسی لیے جملہ کہتا ہوں, یاد رکھو, تخت خلافت چھین سکتے ہو, سلونی کا دعویٰ ہے. کہ لوگ کب تک حسد کریں گے؟ کرو حسد, کرو حسد. تخت چھین سکتے ہو, سلونی کا دعویٰ نہیں. تاج چھین سکتے ہو, علم نہیں. لکڑیوں کا ڈھانچہ چھین سکتے ہو, منبر نہیں. لکڑیوں کا ڈھانچہ کھینچ سکتے ہو, ممبر نہیں. ممبر جن کا حق ہے وہ بھی کہہ دیتے ہیں اتر. آپ نے 8 دن بڑے خطبہ کو سنا ہے, اس لیے اشاروں میں گزر رہا ہوں, بات ذرا سی طویل ہو سکتی ہے. اتر کیوں کا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے. کیا ہے یہ ملک؟ کیا کہا ہم نے؟ آل ابراہیم کو کتاب دیا, حکمت دی اور ملک عظیم دیا. خلاصہ کتاب اور حکمت سے ہے کہ علم دیا اور ملک دیا. یہ ہے خلاصہ, علم دیا اور ملک دیا, حکومت دی. کس کو؟ آل ابراہیم کو. کون ہے ابراہیم؟ پڑھو قرآن. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے نبی ابراہیم کا ذکر کرو, وہ ہمارا سچا نبی تھا. آیتیں جوڑتے جائیے گا اور صفتیں جوڑتے جائیے. کون ہے ابراہیم؟ صدیق, سچا نبی. اور آگے بڑھے, پڑھو آیت. کون ہے ابراہیم؟ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کانا امتن قانتن للہ حنیفن. ابراہیم اپنی پرسنالٹی میں ایک امت ہے. آگا میں آیتیں پڑھ رہا ہوں, آیتیں پڑھو. اپنی پرسنالٹی میں ایک امت ہے. آسان کرو, جیسے آپ یہ کہتے ہو نا وہ اپنی ذات میں لشکر ہے. وہ اپنی ذات میں لشکر ہے. کیسا ہے اپنی ذات میں لشکر؟ یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ دشمن کی زبانی جملہ ہے. آؤ میں سناتا ہوں یہ دشمن کی زبانی جملہ نکلا کب کہ وہ اپنی ذات میں لشکر ہے. تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کون سی ہے نوجوانوں؟ جنگ صفین.
پوچھیے آپ بزرگوں سے. میں نے پہلے بھی کہا چہروں پہ شک نہ ہے, ذمہ داری میری ہے. سب سے بڑی جنگ کون سی ہے اور سب سے زیادہ ذکر اس کا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ساری عیاریاں, مکاریاں, حسد, جلال, ہیلے بازی, دھوکے بازی اس جنگ میں ہوئی, سب سے زیادہ اس جنگ میں ہوئی. اور اس جنگ صفین میں کچھ چھوٹی چھوٹی جنگیں بھی ہیں, چھوٹی چھوٹی جنگیں بھی ہیں. ایک جنگ کا نام ہے لیلۃ الحریر. کیا نام ہے نوجوانوں؟ لیلۃ رات تھی بالکل گھمسان والے رات, جسے آپ اماوس کی رات بھی کہہ سکتے. یہ میں نے مثال دی, وہ اماوس کی نہیں تھی. اماوس کی رات بالکل سناٹا, اندھیرا, خاموشی. سلامت رہے آپ بھائی. بات شروع ہو رہی ہے. بڑی محنت سے لگا برادر عزیز, آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ مجھے بھی بہت اچھی لگ رہی ہے اس وقت آواز, آپ بالکل فٹ ہے. میری طرف توجہ. کون سی جنگ ہے دوستو؟ لیلۃ یاد کرا دوں گا میں پوری مجلس آپ کو, بے فکر رہے. لیلۃ الحریر یہ وہ جنگ ہے جس میں علی نے نہ زرہ پہنی نہ سر پہ کچھ نہیں, بس ایک سیاہ گھوڑے پہ سوار ہوئے, ہاتھ میں ایک پستول تھا, ایک ہاتھ میں تلوار تھی. کبھی گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگ کرتے تھے, کبھی نیچے اترتے تھے اور پسینہ پھوٹتے. بس رات گزری, صبح ہوئی, علی بیٹھے. اس جملے پہ میں بزرگوں سے داد چاہتا ہوں, اس جملے پہ میں بزرگوں سے حوصلہ چاہتا ہوں. صبح ہوئی, علی نے مالک اشتر سے کہا ذرا شربت پیش کرو. مالک اشتر نے شربت پیش کیا. علی نے پیتے ہوئے کہا شربت شہد کا ہے, شہد یمن کا ہے. شربت شہد کا ہے, شہد یمن کا ہے. مالک اشتر نے کہا ایسے پورا شوم ماحول میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہد یمن کا ہے. اس منزل پہ علی نے کہا موت مجھ پہ آ گرے یا میں موت پہ جا گروں, میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے لگتا ہے شاید علی نے یہ جملہ اس لیے کہہ دیا ہو کہ موت مجھ پہ گرے یا میں موت پہ گروں, مرنا تو موت ہی کو ہے. مرنا تو موت ہی کو ہے, مرنا تو موت ہی کو ہے. کہا پورے مجمع کی توجہ دیکھیے گا سرکار, میں بزرگ حضرات, نوجوانوں, میری سمجھوں سے ساتھ سے ملا. علی نے کہا بھائی شربت پیش کرو. علی نے شربت پیا, شربت پی کے کہا آج جنگ ہوگی. مالک اشتر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا لشکر زخمی ہے, لشکر تھکا ہوا ہے, آج رہنے دیں, آرام کرنے دیں. کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے, کسی کے زخم ہے, کل انشاءاللہ جنگ کر لیں گے. علی نے کہا جنگ تو آج ہی ہوگی. مالک اشتر نے کہا پھر لڑے گا کون؟ علی نے کہا میرا بیٹا لڑے گا. تھوڑی سی توجہ کرے. علی نے کہا میرا کیا کہا نوجوانوں؟ دیکھو یہ بزرگ ہیں, بزرگوں کے زمانے کے, نوجوان ہیں میرے زمانے کے, تو میں اپنے زمانے والوں سے مخاطب ہوں. یہ تو میرا حوصلہ بڑھائیں گے ابھی جب نکات پیش کروں گا. علی نے کہا بھائی جنگ آج ہی ہوگی. کون لڑے گا؟ میرا بیٹا لڑے گا. علی لشکر زخمی ہے. علی اٹھے, پورے لشکر کا کعبہ باندھا, راؤنڈ لیا, لینے کے بعد آئے اور آ کر کہا بھائی جنگ آج ہی ہوگی. ایک تیلے پہ بیٹھ گئے, بیٹھنے کے بعد کہا جنگ آج ہی ہوگی. سارے خاندان کے افراد بیٹھے تو پوچھا لڑے گا کون؟ کہا میرا بیٹا لڑے گا. حسن و حسین اٹھ کے آگے بڑھے, بابا اجازت ہے. علی نے پیشانی چوم کے بٹھایا. بیٹے نے کہا آپ نے کہا ہے بیٹا لڑے گا. علی نے کہا میں نے کہا ہے میرا بیٹا لڑے گا. ابن علی اٹھنے کے بعد اور نے کہا بابا میں لڑوں گا. بیٹا کیا چاہیے؟ آپ کی تلوار 1500 کا لشکر, دشمن کا لشکر آپ کے قدموں میں ہوگا. بیٹا زیادہ مانگ رہے ہو. دوسرا بیٹا جعفر ابن علی, بابا 1000 کا لشکر آپ کی تلوار, زیادہ مانگ رہے ہو. عباس پہ نظر گئی. عباس کی نگاہیں کبھی تلوار کے قبضے پر, کبھی علی کے قدموں پر.
پر کبھی تلوار کے قبضے پر کان بھی علی کے قدموں پر آگے بڑھنے کا بابا مجھے اجازت بیٹا کیا چاہیے کہ بابا نہ آپ کی تلوار چاہیے نہ آپ کا لشکر چاہیے بس آپ کی اجازت جملہ کہاں سے شروع اپنے آپ میں لشکر ہے دشمن کی زبانی بس وہ سنانے لگا ہوں کب کہا تھا لشکر ہے کب کچھ نہیں چاہیے بس آپ کی اجازت آپ نے آدھے جملے میں داد دے دی میں بھی رک گیا کہ کیوں آپ کو روکوں جملہ تو اب پورا ہو رہا ہے عباس نے کہا آپ کی اجازت حسین کی مرضی آپ کی اجازت حسین کی مرضی ٹھیک ہے عباس کو خیمے میں لے گئے علی سر پہ امامہ رکھا پھر آپ نے توجہ نہیں کی یہ وہی امامہ ہے جو ایک لمحے کے لیے عبداللہ بن عباس کے سر پہ آیا تھا فوراً طلب کے کہا اسے اٹھائیے میرا سر میری گردن میں پھنسا جا رہا ہے کہا کیوں کہا اس لیے کہ امامہ ہے معصوم کا امامہ کس کا ہے معصوم کا تو دنیا کہتی ہے حد سے بڑھا دیا حد سے بڑھا دیا قسم خدا کی یہ قوم کبھی حد سے آگے نہیں گئی اگر یہ حد سے آگے ہوتی تو اس کے یہاں معصوم 14 نہیں 16 ہوتے عباس بھی معصوم زینب بھی معصوم اگر حد سے بڑھا کے تو غازی بھی معصوم زینب بھی معصوم یہ دونوں بھی ہماری فہرست میں ہوتے لیکن ہم نے اتنا ہی مانا ہے جتنا رسول نے بتایا ہے ہم نے اتنا ہی مانا ہے جتنا رسول نے بتایا سر پہ امامہ رکھا عباس خیمے سے باہر آئے شاید نگاہ قدرت نے منظر دیکھ کے کہا علی مجھے تو تجھ سے اتنی محبت تھی کہ دوسرا علی نہیں بنایا دوسرا علی نہیں بنایا یہ رہے میرے بندے ہاتھ نوجوانوں پڑھ کے چلا جاؤں گا اور پھر پتہ نہیں کہ کتنے سال بعد آپ کی سماعت ملے نہیں پتا جملہ سن لیجیے گا خدا حسین کے لیے میرا کلیجہ ہوگا آپ کی ہتھیلی ہوگی سانسوں سے سانسیں ملانا اگر سینے میں دل میں دھڑکن اور دھڑکنوں میں عشق غازی عباس ہے تو وعدہ ہے کہ اس جملے کے بعد کسی کے لبے پہ سکون تو نہیں ہوگا کسی کے لبے پہ خاموشی نہیں ہوگی چہرے ابھی گلاب کے مانند سرخ ہوں گے اور آپ مسکرا کے بولیں گے عباس خیمے سے نکلے علی نے گھوڑے پر سوار کیا میری طرف دیکھنا منظر کشی کرنے لگا ہوں عباس گھوڑے پر سوار ہوئے جیسے ہی عباس چلے سامنے آ گئے مالک اشتر سامنے آ گئے مالک اشتر سامنے آ گئے میری طرف دیکھنا سامنے آ گئے مالک اشتر علی نے مالک اشتر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا رکھنے کے بعد سائڈ میں گیا اور عباس سے کہنا شروع کیا جا میرے شیر واہ میرے لال واہ میرے لال مالک نے کہا یا علی کبھی آپ نے کسی اور کو ایسے داد و تحصیل نہیں دی علی نے پلٹ کے کہا آج علی اپنی چاہتی ہوئی جوانی دے گا اپنی چاہتی ہوئی بھائی ادھر پانی دے دو کوئی پینا چاہ رہا ہے شاید تھک گیا سن کے سلوات پڑھے بابا سے بلا مجھے آپ سے باتیں کرنے کی عادت ہے کبھی کبھی بات بھی کر لیا کرتا ہوں اور کبھی کبھی مائک سے ہٹ کے بھی اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ علی نے بھی کبھی کبھی کمبر و گزر سے سرگوشیاں کی تو مجھے بھی کبھی کبھی آپ سے سرگوشی کرنی پڑتی ہے علی نے مالک اشتر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مالک
ایک طرف آج علی اپنی جاتی ہوئی ہر جملہ آنے والے جملے کا پس منظر ہے. بھائی ذہن میں ہر جملہ آنے والے جملے کا پس منظر ہے. بعد والا جملہ کوئی پہلے والے جملے سے ہلکا نہیں ہوگا. اگر توجہ چاہتا ہوں، عباس میدان میں آئے. یہ رے بندے پڑھے تاریخ. غازی عباس کے حوالے سے اس طالب علم نے جتنی بھی کتابیں پڑھی، جتنی بھی میری نظروں میں ہیں، میں نے تمام جنگوں کے دستور پڑھے ہیں. ایک مجلس سے طالب علم چاہتا ہے کہ جنگوں کے دستور آپ کو سنائے. جنگوں کے دستور ہوا کرتے ہیں. ایک دستور صرف یہ تھا کہ جنگ کیسے لڑتے تھے. حفظ مراتب کا خیال ہے، کسی کی شان بیان کرتے ہوئے دوسرے کی بے حرمتی نہ ہو جائے، یہ خیال ہمیں رکھنا پڑتا ہے. مگر آپ یقین کریں، اہل بیت ہوں یا عرب ہوں، جنگ ایسے ہی لڑتے تھے. ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، پہلے میسرا پہ یا میمنا پہ حملہ کرتے تھے. جب میسرا ادھر سے آگے بڑھتا تھا تو بڑی رفتار سے واپس آتے تھے، آگے میسرا پہ حملہ کرتے تھے. جب یہ دونوں پیچھے جاتے تھے تو پھر آخر میں کلب لشکر پہ حملہ کر کے دھکیلتے تھے پیچھے، تب جا کے جنگ ہوتی تھی. مگر عباس نے ایسے جنگ نہیں کی. عباس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑی، سیدھے گئے کلب لشکر پہ حملہ. سلامت رہا، دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑی، سیدھے کلب لشکر پہ حملہ. یہ بتاؤ ہاتھ کتنے ہوتے ہیں؟ گھڑ سواری جانتے ہیں؟ یہ طالب علم جانتا ہے. گھڑ سواری میں آپ لجام چھوڑ کر لگام چھوڑ کر سواری نہیں کر سکتے. آخر کیا وجہ تھی کہ عباس دونوں ہاتھوں سے تلوار سنبھالیا کرتے تھے؟ یہ گھوڑے کو کون سنبھالتا تھا؟ یہ گھوڑے کو کون سنبھالتا تھا؟ مجھے نہیں پتا کون سنبھالتا تھا، مگر عباس کے گھوڑے کا نام ہے اشہل یا شہلا. دونوں نام تاریخ میں ملے. ایک مذکر کا معنی میں ہے، ایک مؤنث کے معنی وہی ہے، مگر مذکر کہو تو اشہل، مؤنث میں آ جائے تو شہلا. ترجمہ کیا لکھا ہے؟ اشہل اس آگ کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والے کاری دنیا بھول جائے. آئے نوجوانوں، میں جملہ کہنے لگا ہوں. اشہل اس آنکھ کو کہتے ہیں کہ جس کی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد سامنے والا اپنا کام ہی بھول جائے. سارے مورخوں نے لکھا عباس کے گھوڑے کی آنکھوں کا یہ روپ تھا کہ عباس کے گھوڑے کی آنکھوں کو دیکھ کر دشمن کے گھوڑے یہی بھول جاتے تھے کہ آگے بڑھنا ہے. یا عباس نے جیسے ہی حملہ کیا، پنجابی صاحب سلام بھائی، جیسے ہی حملہ کیا دشمن کی صفوں میں سے ایک شخص نکلا جس کا نام تھا ابن شوسا. شین عین فعل، ابن شوسا آیا. آنے کے بعد کا علی زندہ باد بظاہر، سلامت رہو شہزاد. علی آج لشکر زخمی ہے تو بڑا جوش میں حملہ کرو. عباس نے تلوار دے دی، خدا حسین کے لیے عباس نے تلوار دے دی. روکنے کے بعد کا ذرا پھر سے کہے، آج لشکر زخمی ہے تو بڑا جوش میں حملہ کر رہے ہو. عباس نے پھر سے آگے اسے چلا لایا. آنے کے بعد کا میں کہہ تو رہا ہوں علی لشکر زخمی ہے تو بڑا جوش میں حملہ کر رہے ہو، بڑی جوش میں حملہ کر رہے ہو. عباس نے مسکرا کے کہا، ارے کہتا رہے آج پہلی بار کوئی مجھے علی کہہ رہا. پہلی بار تو مجھے علی کہہ رہا ہے. لیکن طاقتیں پرانے زمانے میں عربی جنگوں میں اس طریقے سے ناپے جاتی تھی کہ کون کتنے کے مقابلے میں ہے. یہی ناپ تھا بس. مرحب 1000 کے مقابلے میں لڑتا تھا اکیلا. عمرو ابن عبدود 1000 کے برابر کا تھا.
یہ الگ بات ہے کہ اکیلا علی کافی تھا، یہ الگ بات ہے کہ اکیلے علی کافی تھے۔ وار جبکہ بڑی شدید جنگی غازی نے پورے لشکر کو جب زخمی کیا تو امیر شام نے ابن شوسہ کو اپنے خیمے میں بلایا۔ بلانے کے بعد کا ابن شوسہ کی طاقت تھی کہ 100 آدمیوں کے برابر اکیلا لڑتا تھا۔ کتنے آدمیوں کے برابر نوجوانوں؟ کتنے؟ آواز نہیں آئی، کتنے؟ سلامت رہے، کتنے آدمی؟ اسے امیر شام نے بلایا۔ بلانے کے بعد کا جا جتنا انعام چاہتا ہے لے اور جا کے علی کا کام تمام کر دے۔ ابن شوسہ نے کہا تیرے انعام کے چکر میں اپنا نام خراب کر رہا ہوں۔ آپ نے کچھ اور سوچ کے داد دی ہے، میرا جملہ کچھ اور ہے۔ کہا میں تیرے انعام کے چکر میں اپنا نام خراب کر لوں، اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ علی سے ڈر گیا تھا، اس لیے کہا تھا کہ وہ مقابلے میں ایک ہی کیسے جائے، وہ سامنے لڑنے والا ایک ہے۔ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ سلامت رہے آپ، سامنے اپنے آپ میں ایک لشکر ہے۔ کہا میں کیسے چلے جاؤں؟ سامنے آنے والا ایک ہے، میں 100 کے برابر لڑتا ہوں۔ دشمن نے کہا تو 100 کے برابر ہو یا 200 کے، آنے والا لشکر کے برابر ہے۔ سلامت رہے آپ، آنے والا سرکار حق تو یہی ہے کہ سر چڑھ کے بولے، جس کا قصیدہ دشمن کی زبان پر ہے اسے علی کہتے ہیں، اور نہیں علی کا قصیدہ دشمنوں سے جو پڑھوا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ علی کا قصیدہ دشمن کی زبان سے جو پڑھوا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ کہا آنے والا لشکر کے برابر ہے۔ اس نے کہا میں نہیں چاہتا، میرے 7 بیٹے ہیں، ایک کوئی جائے گا ختم کر دے گا۔ اس 7 بیٹے نکلے ایک ایک کر کے، دشمن مطمئن ہو گیا کہ ابھی ابن شوسہ کے 7 بچے ہیں، آرام کر لو، جنگ بڑی دیر تک چلے گی۔ ایک مقابلے میں آیا، عباس نے وار کیا، واصل جہنم ہوا۔ دوسرا آیا، عباس نے وار کیا، نوجوانوں تیار ہو، تیار رہنا، وار کیا، واصل جہنم کیا۔ جب 7 بیٹے فنار ہو گئے، اب ابن شوسہ میدان میں آیا۔ آنے کے بعد کہا علی آپ نے میری انتقام کی آگ کو بھڑکا دیا۔ عباس نے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا میں علی ہوں، میں کلیجہ رکھنے لگا ہوں آپ کی ہتھیلیوں پر، یہ آہستہ آہستہ اسی لیے چل رہا ہوں کیونکہ اب نتیجہ دینے لگا ہوں۔ آپ نے میرے انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ علی نے نقاب ہٹا کے کہا میں علی نہیں ہوں، میں نے جو جناب بزرگوں سے چاہتا ہوں اس جملے کی داد، میں نے جناب عباس کی فضیلتیں خوب پڑھی ہیں کتابوں میں، میں نے لفظ عباس کی تاثیر بھی پڑھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں لفظ عباس کی تاثیر کیا ہے؟ یہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ لفظ عباس اور نام عباس کی تاثیر یہ ہے کہ جب لفظ عباس زبان پہ آتا ہے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ فضیلت ذہن میں رکھے، اب نتیجے سنیے گا، 2 یا 3 منٹ اور پورا مجمع انشاءاللہ پھر میرے ساتھ ایسے جڑے گا۔ یہ فضیلت میں نے کتابوں میں پڑھی، نام لو لفظ عباس، دل میں محبت پیدا ہو۔ اب اسی کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی جس کے دلوں میں پہلے ہی یزید و ابو سفیان کی محبت۔ دل مضبوط اور دل پاک اور طینت پاک ہوتی ہے تو دل میں غازی کی محبت آتی ہے۔ اس لیے کہ عباس وفادار کا نام نہیں ہے، مصدر وفا کا نام ہے۔ مصدر وفا، مصدر اسے کہتے ہیں جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے۔ عباس وہ ہے کہ جہاں سے وفا کی شعاعیں نکلتی ہے۔ عباس بہادر کا نام نہیں ہے، مصدر شجاعت کا نام ہے۔ عباس صابر کا نام نہیں ہے، مصدر صبر کا نام ہے۔ یہ عباس ہے۔ اب سنیے پورے مجمع، یہ بنے ہاتھ نوجوانوں، پورے مجمع کی توجہ پھر کلیجہ نکال لاؤ اور آپ کی ہتھیلیوں میں چاہے جیسے سننا۔ کہا آپ نے میرے انتقام کی آگ کو بھڑکا دیا۔ عباس
عباس نے چہرے سے نقاب ہٹانے کے بعد کہا میں علی نہیں ہوں، میں علی کا بیٹا عباس ہوں۔ خوش ہو گیا کہ ٹھیک ہے، پہلے آپ کو ماروں گا بیٹوں کا بدلہ، پھر آپ کے بابا کو قتل کروں گا، میرے انتقام کی آگ میرے بجھے گی۔ عباس نے کہا ٹھیک ہے وار کر۔ ابن شوشا نے وار کیا، چلا آ رہا ہے، ابن شوشا نے وار کیا، عباس نے وار خالی کیا۔ ابن شوشا وار کرتا جا رہا ہے، ابن عباس وار کو رد کرتے جا رہے ہیں۔ دشمن کا لشکر چلا کے کہہ رہا ہے والی یہ وار بھی خالی، والی یہ وار بھی خالی، والی یہ وار بھی خالی۔ ہمارے یہاں سے کوئی مار کے کہا اگر تم ہماری طرف ہو یا اس کے میں مطمئن نہیں ہوا اس بات سے، جملہ تو ہمارا تم ہماری طرف ہو یا اس کی بار بار حملہ، بار بار وار۔ اب وہ وار کر کے تھکا، عباس نے وار کیا، دشمنوں کو لگا وار خالی۔ ہمارے حسین کے لیے وہ وار کر کے تھکا، تھک کے رکا، عباس نے وار کیا، دشمنوں کو لگا وار خالی، مگر جیسے ہی گھوڑا ہلا آدھا ہلا۔ جیسے علی کرتے تھے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ہمیں اپوزٹ دیکھنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں عباس کیوں نہ بہادر ہو کہ علی کا بیٹا ہے، کبھی یہ بھی تو کہو کہ جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو وہ علی کتنا بہادر ہوگا۔ شیر پھر بدے ہاتھ نتیجہ دینے لگا حکومت ذاکے کا، وہ علی کتنا بڑا بہادر ہوگا۔ اب جیسے ہی عباس نے ابن شوشا کو مارا، امیر شام نے ہمارے ناز کو خیمے میں بلا کر کہا یہ بنی ہاشم کا چاند ایسے قبضے میں نہیں آئے گا، چاروں طرف سے گھیرو، چاروں طرف سے گھیرا۔ علی نے پیلے پہ کھڑے ہو کے منظر دیکھا، گھوڑے بندھے تھے، صفوں کو چیرا، عباس کے گھوڑے کے برابر میں اپنا گھوڑا لگایا، لگا کر کا بیٹا عباس ادھر والوں کو ڈوبا۔ ادھر والوں کو سامنے دونوں کھڑے ہوئے پھنس گئے۔ کیا آپ کہیں آسمان سے تو آئے نہیں ہیں، آپ ہیں تو اسی مٹی کے پشچم اتر پردیش کے، چاہے مظفر نگر کے ہوں، میرٹھ کے ہوں، موانی کے ہوں، تیسا کے ہوں، جو نہیں کیوں کہیں کہ ہو تو اسی ایریے کے نا۔ اردو ادب سب کا ایک ہی ہے، اس علاقے کا اردو ادب ایک ہی ہے، اس لیے لفظوں کی نزاکت کو سمجھیے گا۔ سامنے دونوں پھنس گئے اور ایسے پھنسے کہ بیچ میں تھا مریاس، ایک طرف علی ایک طرف عباس، ایک طرف تھے علی ایک طرف تھے عباس، بیچ میں کھڑا تھا بیچارہ اکیلا، سامنے کھڑا تھا لشکر کا سالار۔ ایک جملہ ہے لشکر کے سالار کا، ایک جملہ ہے مریاس کا، دشمن کی زبانی علی کا قصیدہ۔ یہ طالب علم آپ کی ساتوں سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہے، ایک طرف علی ایک طرف غازی۔ اب جیسے جنگ ہو رہی تھی مریاس نے کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، امیر شام نے فکر تھا یہ کیا ہو گیا، صبح سے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اجازت ہے 2 مصرے پڑھ دیں؟ اجازت ہے؟ میں نے کسی خطیب سے سنے ہیں اور بالکل موضوع سے مربوط ہے، اور یہ خطیب سے سنے ضرور ہیں مگر ہے میرا نہیں اس کے۔
میر انیس نے بھی شب عاشور کے منظر کو رقم کیا ہے. کیا تھا منظر؟ کیا تھا منظر؟ منظر یہ تھا کہ سامنے دیکھیے، میں بہت خیال رکھتا ہوں اس لیے کہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں. لشکر 30,000 سے لے کے 9 لاکھ تک کا لکھا ہے، اور ثابت 30,000 والوں نے 30,000 بھی کیا ہے، 9 لاکھ والوں نے 9 لاکھ بھی کیا ہے. مگر میں 9 لاکھ پڑھتا ہوں. جس کا دل ہے 30,000 وہ 30 مان لے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ 30,000 بھی 72 کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے. رقم کیا ہے میر انیس نے. برادر تمہارے شعر سے سن کے یاد آئے ہیں، ورنہ پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں تھا، مگر بڑے خوبصورت ہے. میر انیس جس نے ہمیں مرثیہ سکھایا، جس کی دہلیز پہ بوسہ دیے بغیر شاعری نہیں آتی. اگر شاعری سیکھنی ہے تو دہلیز پر بوسہ دینا پڑے گا، شعر پڑھنے پڑیں گے، مرثیے پڑھنے پڑیں گے، تب شعر لکھنے کا ہنر اور سلیقہ آئے گا. ہے ان کے دہلیز وہ میر انیس. اب اس نے کتنے حسن طریقے سے اس منظر پہ رقم کیا. وہ کہتے ہیں عباس جب میدان میں آئے، سامنے نواب کا لشکر تھا، نواب کے لشکر میں سناٹا تھا، غازی اکیلا بول رہا تھا. آخر وجہ کیا ہے؟ کیسا سناٹا تھا؟ اب وہ جو سناٹا رقم کیا ہے، کلیجہ نکال کے تمہاری ہتھیلیے پہ رکھ رہا ہوں. دلیے والے اس دوسرے کو غور سے سنیے گا، سن کے سمجھیے گا، سمجھ کے بولیے گا. میر انیس کہتے ہیں کیا منظر تھا شب عاشور کا جب عباس میدان میں آئے. وہ کہتے ہیں کہ چہرے دیزان خوف سے حیدر کے لال کے دوسرا مصرع سنیے گا. چہرے دیزان خوف سے حیدر کے لال کے، ارے نامر منہ چھپائے تھے گھوم بدلے گا. چھپائے تھے گھونگھٹ نکال کے. جیسے ہی ہمارے یاس نے کہا، امیر شام نے کہا، صبح سے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا تھا. یہ دو آ گئے. بڑی آہستہ سے جملہ کہوں گا. امیر یاس نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا اس گھر کا کوئی بڑا ہو یا چھوٹا سلامت رہے، بڑا ہو یا چھوٹا. علی علی ہوتا ہے، علی علی ہوتا ہے. یہ لشکر کی طرح ہے، اور لشکر ایسا داد نہیں چاہیے مجھے اس جملے پہ، کیونکہ جملہ اتنا بڑا ہے میں گاڑی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو مظفر نگر تک داد دیتا جاؤں گا. جملہ اتنا بڑا. جانتے ہیں شب عاشور غازی عباس نے دشمنوں کے لشکر کا کعبہ کھینچا، اور کھینچنے کے بعد نقشہ تیار کر دیا کہ میں نے لشکر کو 4 حصوں میں بانٹا ہے. 9 لاکھ کے لشکر کو کتنے حصوں میں؟ کتنے حصوں میں نوجوانوں؟ کتنے؟ اکبر کو لیا اور نہ محمد کو لیا اور خود چلے. چلنے کے بعد 4 حصوں میں بانٹ کے کہا اکبر ایک سے تم لڑنا، اور نہ محمد ایک سے تم لڑنا، باقی کے 2 سے میں لڑوں گا. یہی نہیں کہا کہ باقی کے 2 سے میں لڑوں گا. پھر کہا اکبر گھبرائیے گا نہیں، میں اپنے والوں کو نمٹا کے آپ کی مدد کو آ جاؤں گا. میں اپنے والوں کو نمٹا کے آپ کی طرف آ جاؤں گا. یہ علی ہے، کئی لشکر کی طرح ہے. ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت ہے. پھر آیت نے کہا شاکرا لانعمہ، ابراہیم شاکر ہیں. اجتباہ وہ مجتبی ہے، وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی. آیتیں ہیں، صفتیں گنتے جائیے گا. ابراہیم صدیق ہے، ابراہیم اپنی ذات میں امت ہے، ابراہیم مجتبی ہے، ابراہیم شاکر ہے. پھر کہا کہ ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے. پھر کہا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُمْ، یہ اگلی آیت ہے، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسُهُ، کہ ملت ابراہیم سے کون منہ موڑے گا سوائے اس کے کہ جو اپنے نفس کو بے وقوفی میں ڈال دے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں دنیا میں مصطفیٰ بنایا.
وَإِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں یہ صالحین میں ہوں گے۔ میں صفتیں گنا کے بات ختم کر رہا ہوں، بعد میں سوچئے گا، پھر مجھے دعائیں دیجئے گا۔ ابراہیم امت ہیں، ابراہیم صادق ہیں، ابراہیم مسلم ہیں، ابراہیم مجتبی ہے، ابراہیم مصطفیٰ ہے۔ 5 صفتیں گنائی۔ فرقہ ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، وَلَيَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ مشرک بھی نہیں ہیں۔ یعنی 5 صفتیں ہیں، 3 صفتیں اور ابراہیم بھی پنجتنی ہے، ابراہیم بھی پنجتنی ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، بس ختم کر رہا ہوں اس جملے پہ اور دعائیں دیجیے گا۔ کبھی بھی 5، 12، 14 آیا کرے تو خوش ہوا کرے، اس لیے کہ کوئی 3 اور 13 کہہ کے خوش نہیں ہوتا۔ 5 اور 12 ہی پر خوش ہوتا۔ یہ غازی اور علی، ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس طالب علم کو شہزادی نے اتنا نوازا ہے کہ میں غازی عباس پر اگر خمسہ پڑھوں اب اس علم معیار کے اعتبار سے تو شاید کہ غازی پڑھا جا سکے۔ صرف غازی کے اسما کی اگر وضاحتیں ہونے لگے تو لطف آتا ہے غازی کو۔ یہ تو میں نے لفظ عباس کی صرف ایک صفت بتائی ہے کہ نام لو تو دل میں محبت آتی ہے، نام لو دل میں محبت آتی ہے۔ آج میں نے اس لیے بھی غازی کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے کیونکہ آج 5 سفر ہیں، آج 5 سفر ہیں۔ آج کی تاریخ عباس کی بھتیجی سے منسوب ہے۔ بہت اچھا سراغ دے، بہت بڑے بڑے خطیبوں کو آپ نے نوتزدید سنا، میں تو طالب علم ہو سکتا، میرا شمار تو بھی کسی میں بھی نہیں ہے۔ یقین کریں آپ، یہ ازلی اور رضا خانہ ہے، یہ علم ہے، یہ تابوت ہے، یہ امام باڑہ ہے، مسجد ہے، مگر حقیقت یہ ہے عزیزو، میرا دل جانتا ہے، میری طینت جانتی ہے کہ میں کبھی معاشرے میں کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا، کسی سے نہیں، اس لیے کہ میرے بزرگوں نے مجھے صرف ایک نصیحت کی ہے کہ بیٹا خوف اس دن ہوگا جس دن دل میں چور ہوگا۔ آج اس مجمع میں مجھے پڑھنے کا شرف ملا، ممبر پہ نام لکھا تھا تو میں آ گیا، اور اگر نام نہ ہوتا تو پورا دل میں مل کے بھی نہ پڑھ پا سکتا۔ یہ تو اپنا اپنا مقدر ہوتا ہے کہ کوئی آتے آتے انکار کر دے، وہ خود انکار نہیں کرتا ہے، اس کا نام فہرست سے کاٹ دیا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں نے اس دلی میں آج سے 4 برس پہلے جعفر آباد مشرہ پڑھا تھا، جب میرے چہرے پہ رواں بھی نہیں تھا تو آ گیا تھا۔ مجھے بے پناہ لگاؤ ہے اس شہر سے، اور یہاں بیٹھے ہوئے کئی لوگ مجھ سے اس بات پہ بھی ناراض ہیں کہ مجھ سے سال بھر فون کر کے بلاتے ہیں، لیکن میری اپنی مجبوریاں ہیں کہ میں حاضر نہیں ہو پاتا۔ لیکن یقین کریں با خدا، یقین کریں آپ کہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس ذکر وہ مردوں کو زندگی ملتی ہے، اور یہ ذکر ہی وہ ذکر ہے جس ذکر سے چھٹ کر زندوں کو موت ملتی ہے۔ میرے سے حوالہ مانگنا، میں حوالہ دوں گا بحیر حمدانی، اور جناب حبیب کے لیے بھی ہے، میں نے جناب بحیر حمدانی کے لیے بھی پڑھا ہے، جناب حبیب کے لیے بھی پڑھا ہے کہ روز عاشور اور شب عاشور ہنس رہے تھے، ہنس رہے تھے، چہروں پہ شک آ گیا آپ کے، بحیر حمدانی جیسا بزرگ صحابی ہنس رہا ہے اور حبیب ابن مظاہر جیسا فقیہ ہنس رہا ہے۔ لوگوں نے کہا بحیر یا حبیب دونوں سے روایت، آپ ہنس کیوں رہے ہیں آج جہاں سامنے موت ہے؟
बुरैर ने कहा हंस इसलिए रहा हूँ कि इससे अच्छा मौका कब आएगा कि हुसैन पर मिट जाने को वक्त मिल जाए। आज से अच्छा वक्त। ये कौम कभी मौत से नहीं घबराई। तुम साल भर हमें मारते हो, तुम रेडिया निकालते हो, तुमने हमें मारा, मुश्ताक जमाल की हाथ में तुमने हमें झोंका, घोड़ों से तुमने हमें पामाल किया, तुमने नेज़े हमारे सीनों में मारे, तलवारों से हमारी गर्दनें काटी, मगर 1400 बरस हो गए हम मरे हैं मिटे नहीं। और ये हुसैन का मुआवजा है। मुझे पता है कि इस जुमले पे अगर आप दाद देने पे आ जाए तो बहुत देंगे, और अगर मसाइब में डूब जाए तो हो सकता है आप रो भी पड़े, मगर हकीकत यही है कि ये हुसैन पूरी कायनात से चीख चीख के कह रहे हैं दुश्मनों तुम साल भर मेरे आज़ादारों को मारो, और मार के गिन के बताओ कितने मारे, मैं रबीन पर बुला के बताऊंगा मैंने कितने बचाए। एक मरता है तो मजलिस से बढ़ा के चला जाता है। हमारी जिंदगी रोना, हमारी जिंदगी का हुसैन। अल्लाह जाने कि कब फिर ये मिंबर नसीब हो। हयात रही कोई भरोसा नहीं है मौत का। हो सकता है कि किसकी मेरी आखिरी मजलिस, हो सकता है कि आप में से न जाने किसकी जिंदगी हो। मैं चेलू की कोई मजलिस पढ़ता हूँ तो एक जुमला अजीजों नौजवानों आपके लिए कह रहा हूँ, अक्सर कहता हूँ, और वो ये कि मौत से हमें इतना इश्क है कि अगर सुसाइड खुदकुशी हराम ना होती तो शौक मुलाकात अली में मर गए होते। आज 4 बरस के बच्चे का माता, जाओ अपने घर जाना, 4 बरस की बच्ची को देखना, देखने के बाद इंसाफ से सोचना और सोच के रोना कि 4 बरस की बच्ची के रुखसार ऐसे होते हैं कि तमाचे लगाए जाए। क्या कान ऐसे होते हैं कि गोशवारे छीने जाए। किसी ने इमाम सैयद सज्जाद से पूछा था, आका मैंने सुना है कि शिमर ने सकीना के कानों से बालियां खींची थी, और आका बालियां सही साधन थी। होना तो ये चाहिए था कि जब बालियां खींची तो बालियां या तो टूट जाती या पूरी हो जाती, मगर मैं तो नहीं हुआ। आका क्यों? इमाम ने कहा पहले मेरे दिल का जख्म ताजा कर। जब शिमर ने बालियां खींची तो कान जख्म हो गए। मसाइल ज्यादा हो जाए तालिब इल्म को माफ करना। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है और डॉक्टरों से सुना है, जख्म कितना भी गहरा हो भर जाता है। जख्म कितना भी गहरा हो जख्म कितना भी गहरा हो भर जाता है। पूछना अजीजों किसी डॉक्टर से, क्या कोई ऐसा जख्म है जो कराना पड़े? वो कहेगा हाँ एक जख्म है। पूछना कौन सा जख्म? का वो जख्म जिसे बार बार होना चाहे। अब्दुल्ला से करबला से लेके शाम के संभाल तक सकीना के कानों से खून जारी रहा। वो जख्म भरा क्यों हो गया? इसलिए कि जब जख्म भरने को होता था सिमर का तमाचा। सकीना के कानों के जख्म को ताज़ा कर दिया, जख्म को ताज़ा कर दिया। इमाम सैयद सज्जाद से पूछा गया, इमाम मैं करबला गया हूँ, तालिब इल्म को शरफ मिला है, मैं करबला गया हूँ। मैंने हर रोजे पे दुआ मांगी थी कि मुझे मसाइब पढ़ने की कुव्वत अता हो। जब से लेके आज तक मुझे शहजादी ने हिम्मत दी, मैं मसाइब पढ़ लेता हूँ। आप जानते हैं इमाम सैयद सज्जाद से पूछा गया सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ पर हुई? इमाम ने कहा 4 मुसीबतें ऐसी टूटी कि अगर मैं इमाम ना होता मैं मर गया होता। अगर मैं इमाम न होता
میں مر گیا ہوتا میرے کاندھوں پہ کیونکہ بار امامت تھا. اس زور نے مجھے سمجھا رکھا. مولا کون سی مصیبت کہ پہلی مصیبت ہے 11 محرم کی. عزیز و حاجتائی کا سن لینا, آوازیں کسی کی خاموش نہیں رہے گی. شہزادی کو جیسے آپ کی آنکھوں کے آنسو پسند ہے ویسے ہی آپ کی آوازیں کلیاں پسند ہے. یہ سوچ کے آوازیں بلند کرنا کہ پہلی محرم سے 5 سفر تک کتنا بھی ہو مگر ہونے کا حق ادا نہیں ہوا ہوگا, اس لیے کہ کسی نے آپ کے رونے پر آپ کے تماچے نہیں لگا رہے ہیں. نہیں, میں نے بزرگ خطیب سے جملہ سنا ہے کہ شہزادی کو کتنے تماچے لگے. انہوں نے کہا, بزرگ خطیب سے جملہ سنا, کہتے ہیں شہزادی کے اتنے تماچے لگے جتنے شہزادے نے سانسیں بھی نہیں لی. 4 مصیبتیں ایسی تھیں کہ اگر میں امام نہ ہوتا میں مر گیا ہوتا. تو پہلی مصیبت ہے 11 محرم کی, جب شمر رسل لے کے چلا اور چاہتا تھا کہ علی کی بیٹیوں کے ہاتھ میں رسل باندھے. جناب زینب نے سید سجاد سے کہا, بیٹا اس سے کہو یہ ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا, ہم نبی کی نواسیاں ہیں, سادات ہیں. یہ یہی تو چاہتا ہے کہ رسم بندھے, رسم بن جائے گی. نوجوانوں, امام کا جملہ ذہن میں رکھنا. میں بلانا نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ سنو, سن کے سمجھو, سمجھ کے ہو. امام نے کہا میں امام نہ ہوتا تو میں مر گیا ہوتا, میں مر گیا ہوتا. کہا بیٹا سجاد اس سے کہو یہ رسل باندھنا چاہتا ہے, یہ ہمیں ہاتھ نہ لگائے, رسل نہ لو. امام کہتے ہیں میں مر گیا ہوتا, میں نے رسل کو لیا, میری پھوپھی نے ہاتھ پہ سے گردن کیے. کرنا ماتم خدا کے لیے بسایا پڑھنے لگا. میں نے اپنی پھوپھیوں کے ہاتھ میں رسل باندھی. نہیں, معاف کرنا اگر برا لگے چھوڑنا اور آپ برداشت نہ کر سکو. غازی عباس کا صبر اپنی جگہ, مگر سید سجاد سے بڑے سارے نہیں ہے. اس لیے کہ غازی عباس کا سر بھی زینب کلثوم کے سروں کو بنانا دیکھ کر موقع میں ذاکر سبلا نہیں آئے مگر سجاد. اللہ اکبر. اگر سجاد پھوپھیوں کے سر پہ چادر میں امام نہ ہوتا تو مر گیا ہوتا. دوسرا فکرہ کون سا ہے؟ سنو گے دوسرا فکرہ سننے سے پہلے جملہ سنو. عزیزوں, گھر جانا. میری طرف دیکھو طلبے کے لیے 4 سال کی بچی کا اس تخت سے لے کر یہ وجود ہوتا ہے 4 برس کی بچی کا. ادھر دیکھنا میری طرف, 4 سال کی بچی کا وجود, اس تخت سے لے کے بس اتنا کم و بیش. اور جو مکمل خاتون ہوتی ہے اس کا وجود اس سے 2 گنا ہوتا ہے. ایک رسم بچی کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا یہ کس کی بچی ہے؟ کہ یہ حسین کی یتیمہ ہے. جیسے ہی یہ فکرہ سنا, درد کا بچی ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. سکینہ نے بھائی سجاد کو دیکھا, پھر یزید نے کہا بچی ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. سکینہ نے پھر بھیا کو دیکھا, بچی سے پھر یزید
अल्लाह अकबर। बाद में करना, पहले गले की रज़त को खो। इमाम ने फरमाया इमाम ना होता मैं भी मर गया होता। इमाम कश में गए, कब बोला दूसरी मुसीबत चूल्हे से गुजरे, फरमाया फिर मुसीबत जो मेरी 4 साल की बहन सकीना बहस कर रही थी और मुझसे पूछ रही थी प्यास की कितनी मंजिलें होती हैं। थक गए हो, कोई नहीं, फितरत इंसानी है थकना, मगर सुन लो उसके मसायब है जो करबला से शाम तक बहुत गिरिया किया। 4 साल की बहन हाथों को जोड़ के पूछे भैया प्यास की कितनी मंजिलें होती हैं। सजाद को बहन सकीना जब प्यास बढ़ती है तो होंठों पे टकरार जमने लगती है, वो जब प्यास और बढ़ती है कसबात पे खार करने लगते हैं, वो जब प्यास और बढ़ती है गला खुश होता है, गले में छल के कांटे पड़ने लगते हैं, वो जब प्यास और बढ़ती है हड्डियों से चटकने की आवाज़ें आने लगती है, वो जब प्यास और बढ़ती